جب میں نے تجھے بنایا تیرے گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ لگا میں نے تجھے بنا دیا، میں بھی کہ تیری ماں کوئی پتہ نہ لگا، تیری ماں ساگ کاٹ رہی تھی اندر میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں نہا رہی تھی میں تیرے کان بنا رہا تھا، تیری ماں الٹی مدی ہو کے سو رہی تھی میں تیری آنکھوں میں رنگ بھر رہا تھا۔ اے میرا بندہ، ماں رات کو اکیلیاں رسے ٹاپ رہی تھی، جھولے جھول رہی تھی، نارال کی پہاڑیوں میں چل رہی تھی، اندر میں تیرے اسٹرکچر بنا رہا تھا۔ اگر میں تیرے پیر کے پنجے کو پیچھے ایڑی کو آگے کرتا دنیا کی کوئی طاقت تیرا پیر سیدھا نہ کر سکتی، اگر میں تیری آنکھ کا نور چھین لیتا دنیا کی کوئی طاقت نور نہ دے سکتی۔ بندے لنجا کر دیتا، ٹنڈا کر دیتا، پیر مروڑ کے رکھ دیتا، مجھے دکھا کہتا پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، جا دنیا کے اندر کتنوں کی گودے میں نے اجاڑی، اگر پیسہ ہے تو جا مجھے اولاد لا کے دکھا دے، جا مرے باپ کو زندہ کر کے دکھا دے۔ اگر عمران کے بس کے اندر ہوتا خدا کی قسم اپنے ٹکڑے بیچ بیچ کے اپنی ماں کو بچا لیتا، لیکن میرے عزیزو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہو لوگو خبردار میرے پاس سب کچھ ہے، میرا نبی کہہ دیجئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وہ مریم، میں وہاں نماز بھی پڑھ کے آیا ظہر کی جامع مسجد عموی میں ملک شام میں، اس محراب کے اوپر لکھا ہوا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب عمران نے منت مانی تھی میرے بچہ پیدا ہوگا اللہ میں اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا، پیدا بیٹی ہوئی بی بی مریم، اب منت پوری کرنے کے لیے حضرت زکریا خالو لگتے تھے ان کی کفالت میں دے دیا، یہ محراب میں بیٹھی رہتی اللہ اللہ کرتی رہتی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام آئے اور آ کر بے موسمی پھلوں کو دیکھا، ملک شام، میرے عزیزو اللہم بارک لنا فی شام، داعش نے اس شام کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ہم دیکھ کے آئے، اللہم نبی دعا فرما رہے اللہ شام میں برکت عطا فرما۔ ملک شام میں جب بے موسمی پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں کمزور، داڑھی کے سارے بال سفید، انا لکی ہادا، مریم کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب یہ بات سنی تو زکریا علیہ السلام نے پھلوں کو دیکھا، یا اللہ تو بے موسمی پھل دینے پہ قادر ہے، کہاں قادر ہوں؟ زکریا علیہ السلام کونے میں چلے گئے اور یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اس وقت دعا ہوئی، اللہ نے نقشہ آج قرآن میں کھینچا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ میرا نبی سنانا میرا زکریا نے کیا کہا تھا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے سے لوگوں کی نظروں سے بچ کے چپکے چپکے کہا تھا، اندھیرے میں کہا تھا، مولا کوئی دیکھ نہ لے دنیا مذاق اڑائے گی، کیا کہا تھا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری داڑھی چٹی ہو گئی، لوگوں کے سامنے میں بچہ مانگوں مذاق اڑائیں گے، اے اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، آج زکریا کی جھولی بھی آباد کر فرما دے۔ سب سے پہلی اپیل ہماری جہاں پروگرام پہ جاتے ہیں، تم یہاں آتے ہیں، تم خدمت کرتے ہو، ہم تمہارا حق ادا کرتے ہیں، تم ہمارا، خبردار کسی مدرسے کے پیسے سے ہمیں کھانا مت کھلانا۔ اور دوسری ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہوتی ہے، ناراض نہ ہونا، میں اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں چاہتا، میں اپنے منہ میرا عزیزو کوئی بہت بڑا آدمی بن، میں تو حقیر سا ادنا سا آپ کی نظروں کے اندر مٹی کے ذروں میں سے ایک ذرہ ہوں جو آپ کی نظروں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، لیکن میری ہر میزبان سے کوشش ہوتی ہے دیکھنا مدتوں کے بعد آپ ہمیں اپنے گھر بلاتے ہو، ایک سال کے بعد 365 دن 12 مہینے کے بعد 48 ہفتوں کے بعد آپ جلسہ کراتے ہو، خدا رہا کوشش کرنا بے نمازی کے ہاتھ کا ہمیں کھانا نہ کھلانا۔ تم ہمیں پیر طریقت کہتے ہو، رہبر شریعت کہتے ہو، مقبول عوام کہتے ہو، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن کہتے ہو۔ یہ مائک میرے سامنے ہے، اگر یہ مائک کو میں یوں کر کے ہونٹ لگاؤں، اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو، تو میرے عزیزو یہ مائک میرے ہونٹوں کو مس ہوگا، اس میں ارتھ ہوگا، پورا وجود حرکت کے اندر آئے گا، اللہ کی قسم بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ زبان پر آئے گا، خدا کی قسم دل حرکت کے اندر آ جائے گا، نہیں نماز کے لیے کھڑے ہو سکو گے، نہیں اللہ کا ڈر دلوں میں آئے گا۔ خدا کے واسطے بے نمازی
فرمایا محلے سے گزر رہا ہے، محلے سے گزر رہا ہے، اور راستے میں میرے عزیزو ہوا چل رہی ہے، کسی مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے پردہ باہر اندر آ رہا ہے، ہوا کے ذریعے بے نمازی نے گزرا، بے نمازی گزرا اور یوں کر کے نگاہ سے اس نے دیکھا، پردہ ہٹا اور نگاہ کمروں میں گھوم کے آ گئی، فرمایا اس بے نمازی کی نگاہ کی نحوست گھر والوں پر 40 دن تک پڑتی رہتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان کے اندر سرگوشیاں کرنے لگا، مالک یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کب کہا یہ میرا ہے، تیرا ہی اونٹ ہے، لیکن یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ کیا تو لگتا ہے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا؟ جی یا رسول اللہ تھکا ہارا ہوتا ہوں، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ فرمایا اپنے اونٹ کو اپنی چرپائی کے پاس باندھتا ہے کہ جی، فرمایا یہ تیرا اونٹ آج رسی توڑا کے آ گیا اور کہہ رہے یا رسول اللہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، ساری رات اس کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے، مجھے تپش پہنچتی ہے، میں رسی توڑا کے کملی والے تیری خدمت کے اندر آ گیا۔ تین ائمہ کا فتویٰ بے نمازی فاسق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، تین امام کہتے ہیں بے نمازی فاسق ہے۔ میں بغداد میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ہو کے آیا، چوتھا امام ہے جو صحابہ کے بعد احادیث کا سب سے بڑا حافظ ہے، جسے صحابہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث یاد ہے۔ آپ فرمان لگے میں وقت کا امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کفر کا فتویٰ ہے بے نمازی پر۔ جب حکم چلا کہ بے نمازی کو غسل نہیں دینا، بے نمازی کو کفن نہیں پہنانا، بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کہ اس بے نمازی کی قبر کی وجہ سے ساری قبروں پر خدا کا عذاب نہ آئے۔ علماء فرماتے امام احمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس کس کو لوگ کچرے کے ڈھیر پہ ڈالو گے، کس کس کو دفن کرنا چھوڑو گے؟ اللہ اکبر، تم ظاہر کے مکلف ہو، ظاہر سمجھ کے دفن کر دو، باطن جانے یا خدا جانے اللہ کے سپرد کر دو۔ یا اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پہ گئے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، جا کر آپ نے اپنے پیر کو اٹھانا گوارا نہ کیا، تھوڑی دیر میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اتنے میں مولانا قاسم نانوتوی پاس آ کے بیٹھ گئے، حضرت ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، کنویں کا بور بدل لیا یا پانی کا ذائقہ بدل گیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا پہلے آتے تھے جو خانقاہ آپ کی مسجد کے سامنے پانی کا کنواں، اتنا میٹھا پانی تھا کہ لوگ یہاں سے بھر بھر کے لے کے جاتے تھے، آج میں نے یہاں سے پانی پیا اتنا کڑوا پانی کہ حالانکہ میرا سارا تلخ ہو گیا، حالانکہ میرا سارا کڑوا ہو گیا۔ اما کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو مٹی کے لوٹے سامنے کنویں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لوٹے پانی کے بھرے ہوئے تھے، میں نے لوٹے کی نلی منہ کے لگائی، پہلا گھونٹ بڑا اتنا کڑوا حلق ہوا کہ میں تھوک تھوک کے تھک گیا، کڑواہٹ نہیں گئی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے وہی لوٹا منگوایا اور نلکی منہ کے لگائی، نالی منہ کے لگا کے پانی پیا تو پانی میرے عزیزوں کو سیلا گدلا نظر آیا۔ حضرت گنگوہی مراقبے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، فرمایا قاسم نہ پانی کا قصور نہ کنویں کا قصور، لگتا ہے جس مٹی سے لوٹا بنا یہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے۔ اللہ مانگا ہی اللہ نے آپ سے کیا پتہ ہے میرے عزیزو؟ اللہ اکبر۔ کر مولانا زاہد صاحب کا بار بار فون آ رہا تھا، جو یہاں مجھے لانے کا ذریعہ بنے، مولانا زہر صاحب، زبیر، پتہ نہیں کہاں کہاں حضرات نے فون کروایا۔ اگر میرے عزیزو 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں فون نہ اٹھاؤں، میزبان پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے میاں کیا بات ہے، فون دیکھ تو لیا کر، بتا تو دیا کر، میسج کا جواب تو دے دیا کر۔ میری چاہت کیا ہے، اگر آپ میرے سے موٹر سائیکل مانگنے کے لیے آئیں گے، میں کہوں گا نہیں یار میں نے بچوں کو اسکول لینے کے لیے جانا ہے، وہ کہتا ہے 15 منٹ میں دے دے واپس کروں گا، میں نے کہا نہیں یار دیر ہو جائے گی۔ جس کو موٹر سائیکل کی چابی نہ دے وہ ناراض ہو، وہ یار ہوتا ہے، جو اتنے گلوں کے بعد بنا مت والے سینے سے لگا لے وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 77 مرتبہ میرے رب کا روزانہ میسج آتا ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 15 مرتبہ میں سی ظہر میں آیا، 15 مرتبہ عصر میں آیا، 15 مرتبہ مغرب میں، 15 مرتبہ عشاء میں، 17 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، 17 مرتبہ فجر میں آیا، 77 مرتبہ رب کا میسج آیا، فرمایا بندے میں تجھے 77 مرتبہ بلاتا ہوں، یار 4 مرتبہ فون کرے فون نہ اٹھائے یار ناراض ہو جاتا ہے، میں 77 مرتبہ تجھے بلاتا ہوں تو پھر بھی نہیں آتا، میں تیرے لیے صبح نے دسترخوان لگاتا ہوں، دسترخوان تیار ہو جاتا ہے۔ ما غرکا ما غرکا ما غرکا بربک الکریم، اے بندے ٹھیک ہے ناراض ہوتا ہے تو بولے میرا تو کیا بگاڑے گا، لیکن یہ تو بتا ناراضگی کا ریزن کیا ہے، کس وجہ سے میرے بندے تو ناراض ہوا۔ بھلا ما غرکا، اتنی کریم ذات کو، اتنی مشفق ذات کو جو ماں سے زیادہ بندے کو پیار کرے، اتنی مشفق ذات کو تو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، میں نے کیا بگاڑا۔ ایک وقت تو لاڈ کرنے والی ماں، پیار کرنے والی ماں ایک وقت تو بھی حوصلہ چھوڑ بیٹھتی ہے، کب پیمپر بھرا ہوتا ہے، ناک بہری ہوتی ہے، رال ٹپک رہی ہوتی ہے، دودھ کی ڈکاریں لے لے کے دودھ باہر نکالا ہوتا ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں، بستر بھی گندا کیا ہوتا ہے، وہ ماں جو سب کچھ اپنا قربان تیرے پہ کرے، اس حالت کو دیکھ کر وہ ماں بھی ہلکا سا یوں کر کے چہرے پہ چٹک دیتی ہے اور کہتی سمجھ نہیں آتی، گندا ہے، ماں کو پریشان کرتا ہے۔ اے بندہ، اے میرا بندہ، اتنی گندگی میں ماں تھپڑ مار دے، ماں تو تھپڑ مارتی ہے، اے میرا بندہ میں اتنی گندگی میں بھی تجھے تھپڑ نہیں مارتا، مجھے پتا ہے تو نے کتنے گناہ کیے، مجھے پتا ہے، اگر چاہتا تو ماتھے پہ لکھ دیتا، ہاتھ کے گناہ ہاتھ پہ لکھ دیتا۔ بچہ گند میں بھرا جائے ایک وقت ماں کو بھی غصہ آتا ہے۔ اے میرا بندہ کلی میں نے تجھے چھوٹ دے دی، کب تک؟ زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری سانس تک، اور آخری سانس کے بھی 100ویں حصے تک۔ اے میرا بندہ دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں تم اس سے دور رہ، دور رہ، کبھی تجھے احساس توبہ کا نادم ہونے کا آ جائے، سارا وسیب تیرے پاس کھڑا ہوا ہو، آنکھیں تیری یوں پھٹ چکی ہوں، زبان تیری باہر نکل چکی ہو، دڑکھڑا تیرا بول رہا ہو، ہچکیاں تجھے لگی ہو، اگر اس وقت بھی احساس ہو جائے، آنکھوں کے اشارے سے کہہ دینا معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، سارے گناہ دھو کر گلے سے نہ لگا لوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام شفیق بلخی تھا، سب کی قبروں پہ میں ہو کے آیا ہوں بغداد میں، ایک کا نام ملک شام بھی ہو کے آیا، ایک کا نام میرے عزیزو مالک بن دینار، ایک کا نام شفیق بلخی، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دوسری جگہ، تینوں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بندے کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے جب بندہ رو کے دکھائے گا سمجھو بندے کے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت شفیق بلخی کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جو سچے دل سے توبہ کرے گا سمجھو گناہ معاف ہو گئے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اور دعا کرتے رونگٹے یہ بال کھڑے ہو جائیں جسم کے، سمجھو دعا قبول ہو گئی۔ 40 ہزار بندہ، 50 ہزار بندہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ اب تینوں علماء بحث کر رہے ہیں، حسن بصری نے یوں کر کے جھانک کے دیکھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے حرم میں، اللہ کے گھر میں کوئی ایسا تو ہوگا جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوگا۔ ایک فقیرنی پہ نظر پڑی، حسن بصری کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اللہ سے باتیں کر رہی ہے، کہ کون ہے؟ کہ رابعہ۔ زور سے حسن بصری کہنے لگے رابعہ، کہ جی ڈونٹ ڈسٹرب می، تجھے پتہ ہی میری ملاقات کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا اے رابعہ اللہ تیرے سے رابطے میں ہے؟ کہا ہاں اللہ میرے سے رابطے میں ہے۔ کہ بڑی بحث چل رہی، پوچھ کے بتا بندے کے گناہ کیسے معاف فرماتا ہے؟ حسن بصری تیری کتابوں نے، تیرے فلسفے نے کیا بتلایا؟ کہ جو رو کے دکھائے گا گناہ معاف ہو گئے، اور شفیق بلخی کہہ رہا ہے کہ سچے دل سے کرے گا گناہ معاف ہو گئے، اور یہ مالک بن دینار کہہ رہا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تو گناہ معاف ہو گئے۔ چہرے پہ چادر ڈالی، کہنے لگی اچھا ٹھہر پوچھ کے بتاتی ہوں،
تھوڑی دیر مراقبے میں گئی، پھر کپڑا ہٹایا، حسن بصری تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا مہنگا کر دیا، جس بندے کی آنکھیں نہیں ہوں گی اس کے آنسو کہاں سے آئیں گے؟ واہ شفیق بلخی تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا دور کر دیا، واہ اگر تو نے اندر جھانک کے دیکھا سچی توبہ کی یا جھوٹی، واہ مالک بن دینار اگر بندے کے جسم پہ بال ہی نہیں ہوں گے تو رونگٹے کہاں کھڑے ہوں گے؟ حضرت حسن بصری کی چیخ نکلی کرا بیا ساڑیاں نہ دس اودیاں دس کی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ کہ حسن بصری وہ تو کہہ رہا ہے میرے بندوں کو میرے قریب کر دو، جب میرا بندہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کے ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، میں پہلے ہی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں اللہ سے اتنے دور ہو گئے؟ کیا کھانے کو نہیں دیا، پہننے کو نہیں دیا؟ بندے تو ابھی تک مجھے نہیں سمجھا، تو کہتا اللہ کہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آنکھوں کی پلکوں سے زیادہ، سانسوں کی رگوں تاروں سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ کون سی مشین تھی جہاں میں نے تجھے بنایا؟ گاؤں میں تیرے جیسی مثال نہیں بنتی، میں کہاں سے مٹیریل لے کے آیا؟ ماں کے پیٹ کی پیکنگ تھی، کوئی رستہ مٹیریل کا نہیں تھا۔ جب میں نے تجھے بنایا تیرے گھر میں کسی کو بھی پتہ نہ لگا میں نے تجھے بنا دیا، میں بھی کہ تیری ماں کوئی پتہ نہ لگا، تیری ماں ساگ کاٹ رہی تھی اندر میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں نہا رہی تھی میں تیرے کان بنا رہا تھا، تیری ماں الٹی مدی ہو کے سو رہی تھی میں تیری آنکھوں میں رنگ بھر رہا تھا۔ اے میرا بندہ، ماں رات کو اکیلیاں رسے ٹاپ رہی تھی، جھولے جھول رہی تھی، نارال کی پہاڑیوں میں چل رہی تھی، اندر میں تیرے اسٹرکچر بنا رہا تھا۔ اگر میں تیرے پیر کے پنجے کو پیچھے ایڑی کو آگے کرتا دنیا کی کوئی طاقت تیرا پیر سیدھا نہ کر سکتی، اگر میں تیری آنکھ کا نور چھین لیتا دنیا کی کوئی طاقت نور نہ دے سکتی۔ بندے لنجا کر دیتا، ٹنڈا کر دیتا، پیر مروڑ کے رکھ دیتا، مجھے دکھا کہتا پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، جا دنیا کے اندر کتنوں کی گودے میں نے اجاڑی، اگر پیسہ ہے تو جا مجھے اولاد لا کے دکھا دے، جا مرے باپ کو زندہ کر کے دکھا دے۔ اگر عمران کے بس کے اندر ہوتا خدا کی قسم اپنے ٹکڑے بیچ بیچ کے اپنی ماں کو بچا لیتا، لیکن میرے عزیزوں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہو لوگو خبردار میرے پاس سب کچھ ہے، میرا نبی کہہ دیجئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وہ مریم، میں وہاں نماز بھی پڑھ کے آیا ظہر کی جامع مسجد عموی میں ملک شام میں، اس محراب کے اوپر لکھا ہوا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب عمران نے منت مانی تھی میرے بچہ پیدا ہوگا اللہ میں اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا، پیدا بیٹی ہوئی بی بی مریم، اب منت پوری کرنے کے لیے حضرت زکریا خالو لگتے تھے ان کی کفالت میں دے دیا، یہ محراب میں بیٹھی رہتی اللہ اللہ کرتی رہتی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام آئے اور آ کر بے موسمی پھلوں کو دیکھا، ملک شام، میرے عزیزو اللہم بارک لنا فی شام، داعش نے اس شام کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ہم دیکھ کے آئے، اللہم نبی دعا فرما رہے اللہ شام میں برکت عطا فرما۔ ملک شام میں جب بے موسمی پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں کمزور، داڑھی کے سارے بال سفید، انا لکی ہادا، مریم کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب یہ بات سنی تو زکریا علیہ السلام نے پھلوں کو دیکھا، یا اللہ تو بے موسمی پھل دینے پہ قادر ہے، کہاں قادر ہوں؟ زکریا علیہ السلام کونے میں چلے گئے اور یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اس وقت دعا ہوئی، اللہ نے نقشہ آج قرآن میں کھینچا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ میرا نبی سنانا میرا زکریا نے کیا کہا تھا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے سے لوگوں کی نظروں سے بچ کے چپکے چپکے کہا تھا، اندھیرے میں کہا تھا، مولا کوئی دیکھ نہ لے دنیا مذاق اڑائے گی، کیا کہا تھا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری داڑھی چٹی ہو گئی،
لوگوں کے سامنے میں بچہ مانگوں مذاق اڑائیں گے. اے اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے, آج زکریا کی جھولی بھی آباد کر فرما دے. اے اللہ تو اولاد دینے میں بڑھاپے کا محتاج نہیں. اللہ کو زکریا علیہ السلام کا رونا اتنا پسند آیا. جبرائیل یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا تیرا رونا میں نے سن لیا, دیکھ لیا, کیا یاد رکھے گا دنیا والوں کو بتا دے. جو جوانوں کو بچہ نہیں دے سکتا وہ بندہ ہوتا ہے, جو بوڑھوں کو اولاد دے دے وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے. دے دیا بیٹا. زکریا گفٹ ملے گا, ان صداؤں میں مجھے تیرے پہ اتنا پیار آیا, لے نتیجہ لے لے بگوڑے میں کھیلنے والا, پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا, لیکن میں نے اس کے مستقبل کا بھی اعلان کر دیا. بیٹا تجھے دیا نام میں نے رکھ دیا, بیٹا تیرا ہوگا نبی میں نے بنا دیا. سبحان اللہ. مانگو اس سے جتنا مانگ سکتے. باپ سے, ماں سے, بہن سے, یار سے ایک لیمٹ ہوتی ہے. تھک جائیں گے, اللہ تھکتا کوئی نہیں, کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آتی. حجر مبارک کا پردہ ہٹا, اما عائشہ رضی اللہ عنہا باہر آ گئی, حضور اندر تشریف لے آئے. اتنے میں اتنا سا پردہ سر کا, مدینے کا چھوٹا سا بچہ, مدینے کا رہنے والا باسی مست حجرے میں آ گیا اور پھدکنے لگا. حضور بچے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. اما عائشہ پر نظر پڑی, اما آنسوں کے ساتھ, ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی. ما یبکی کا یا عائشہ, کیوں روئی؟ ریزن روتے روتے آوازیں, یا رسول اللہ مجھے ایسا چاہیے, مجھے بھی یہ دیو. اماں کہتی ہے بجائے چپ کرانے کے حضور بھی رونے لگ گئے. فرمایا عائشہ اشارے یہاں نہ کر, اشارے وہاں کر. عائشہ یہاں بولی من یشاء اناسا ویہاں بولی من یشاء ذکورا, بیٹی بھی وہی دیتا ہے, بیٹا بھی وہی دیتا ہے. محمد کو دعا کا حق ہے, اولاد دینے کا حق تو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا. اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ ماننا, نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی اس کا شریک نہیں. یہ عقیدہ توحید ہے, ذات میں صفات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں. سورہ اخلاص اللہ کا شجرہ ہے, اللہ کا حسب نسب ہے. وہ لوگوں روزانہ سورہ اخلاص کی کم از کم 100 مرتبہ تلاوت کیا کرو. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ, جی یہ آپ کا ابو ذر ہے نا؟ جبرائیل تجھے اس سے کیا واسطہ, کیوں ایڈورٹائز کیوں تشہیر ہو رہی ہے, تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب یہ جبرائیل علیہ السلام, یا رسول اللہ اسے زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنے آسمان والے جانتے ہیں. آپ نے فرمایا وجہ کیا؟ کہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا جب زمین پر پڑھتا ہے اللہ کو اتنا سونا لگتا ہے, اللہ اس کی تلاوت سارے آسمان والوں کو سناتا ہے. حضور کا صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ, حضور تبوک کے میدان میں کھڑے, ایک ہواؤں میں جنازہ اڑتا ہوا آیا اور حضور کے آگے لا کے رکھ دیا گیا. آپ نے چہرہ دیکھا, اوہو یہ میرا معاویہ, اللہ اکبر. آپ نے جنازہ پڑھایا, پھر ہواؤں کی روح جنازہ ہو گیا. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیثی, اس نے موت کے وقت دعا کی تھی, اللہ میرا جنازہ تیرا محمد پڑھائے, اللہ نے قبول فرما لی. میری آنکھ دیکھ رہی ہے, فرشتے تدفین کا انتظام کر رہے. اللہ کے نبی اس کا اتنا اونچا مقام کیسے بنا؟ فرمایا قرآن میں سورہ اخلاص ہے, بڑی محبت سے پڑھا کرتا تھا. اس پڑھنے کی وجہ سے مالک کائنات نے معاویہ کو قیامت تک کے لیے اپنی نیک نگاہوں میں پسند فرما لیا ہے, اپنی نگاہوں میں پسند فرما لیا ہے. ماں ٹھنڈیاں چھاواں تھوڑی سی سنا کر میرے عزیزوں گفتگو کو میرے عزیزوں ختم کروں. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے. طلحہ جی میرے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ نہیں نہیں بتا. سب سے زیادہ, ماں سے بھی زیادہ. کجی جی آزما لوں, کجی اٹھ, تلوار کہاں ہے؟
ماں کہاں ہے؟ گھر میں ہوگی. حکم دیتا ہوں اس تلوار سے جا کے ماں کا سر قلم کر دے. الٹے پاؤں مسجد سے نکلے, دوڑ لگائی. طلحہ کہاں جا رہا ہے؟ ماں کو قتل کرنے. کیوں؟ تیری محبت میں آ جا. طلحہ مائیں کوئی قتل کرنے کے لیے تو ہوتی ہے, مائیں تو پیار کے لیے ہوتی ہیں. میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا تجھے ماں زیادہ پیاری کیا آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے. قبلی والے کیا فیصلہ ہوا؟ فرمایا طلحہ تجھے میں بڑا پیارا. حضور کے ہاتھ تھے, یہ قباء کی بستی کے رہنے والے تھے. کسی نے آ کر اطلاع دی طلحہ کا انتقال ہو رہا ہے, بیمار ہے. حضور عشاء کی نماز کے بعد عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آخری سانسیں چل رہی ہیں, آنکھیں مجھے لگتا ہے صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا. او بنو قباء والو, بنو قریظہ یہودیوں کی بستی ساتھ ہے. او بنو قباء والو, اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. اس کی ماں اسے بڑی عزیز تھی, لیکن یہ ماں کو میرے پہ قربان کر گیا. اسے غسل بھی میں دوں گا, کفن میں پہناؤں گا, جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا. کہہ کہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد طلحہ کی طبیعت میں فاقہ ہوا. کون یہاں آیا تھا؟ آخری وقت. کیوں؟ کہ خوشبوئیں بتا رہی ہے کہ حضور آئے تھے. اچھا, تیری عیادت کر کے گئے؟ اچھا, کچھ کہہ کے بھی گئے؟ آگے بڑھ کے گھر والے کہنے لگے یہ کہا کہ چپ, پہلے مجھے سہارے سے بٹھاؤ. اللہ کے نبی کی بات ہے, لیٹ کے سنو کہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ, انور شاہ کشمیری, ثانی ابو ہریرہ. انور شاہ کشمیری بستر پہ لیٹے ہوئے اور دوائی کی ڈوز ڈاکٹر منہ میں ڈال رہے, کبھی یوں منہ پھیرے کبھی یوں منہ پھیرے. مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے حضرت جی دوائی پینا سنت ہے. آنکھیں کھول کے فرمایا کہ جانتا ہوں, بیٹھ کے پینا سنت ہے, لیٹ کے پینا سنت نہیں ہے. آخری وقت میں چاہ رہا ہوں کہ حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. یہ پیار تھا. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ, شاملی کا میدان ہے, انگریز کی گولی, جنگ آزادی تھی, انگریز کی گولی لگی سینے میں. حافظ صاحب شہید رحمت اللہ علیہ ہر وقت درود شریف پڑھا کرتے تھے. جب گولی لگی آخری سانسیں چل رہی, آپ نے درود شریف پڑھنا بند کر دیا. لوگ کہنے لگے واہ کیسا امتی عاشق ہے, موت کے وقت درود شریف بند کر دیا. فرمایا جانتا ہوں لوگوں تمہیں پتہ نہیں, گولی گندک سے بنتی ہے, بارود گندک سے بنتا ہے, اور گندک میں بدبو ہوتی ہے. بدبودار چیز سینے میں آ کے پیوست ہو گئی. درود پڑھتے ہوئے حیا آ رہا ہے کہ بدبو والی جگہ پر حضور کے درود کی توہین نہ ہو جائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے لیے آگرے سے آگرہ شہر انڈیا کا خصہ آیا. اس خصے میں میرے عزیزو ہرے رنگ کے نقش بنے ہوئے تھے. حضرت 300 میل دور سے لے کے آیا. فرمایا لے جا, اللہ تجھے جزا دے, میں نہیں پہنتا. جو حضور کے گنبد خضرا کا رنگ وہ پہر میں پہنو, خدا کی قسم قاسم کو حیا آ رہا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی کے واش روم میں تو پہن لی ہو. کبھی میرے کالے رنگ کا جوتا, نہ میرے بچوں نے اللہ کا شکر پہنا, کیونکہ بیت اللہ کا غلاف کالا, وہی رنگ. ہم تو نسبت والے لوگ ہیں. اور نسبت کیا, فتوہ نہ لگانا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے کونے میں اوپر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے. راگیر ایک رستے میں سے گزرا اور اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو روتے دیکھا. گھر کی بالکونی میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, رو رہے. آنکھ سے آنسو نکلا, اس فقیر کی پگڑی پہ گرا. اوے لوگو تمہیں پتہ نہیں, پرنالے سے پانی گرا دیا. ہم نے تہجد پڑھنی ہے, ہم نے نمازیں پڑھنی ہے, تم نے ہمارے کپڑے گندے کر دیے. حسن بصری نے دیکھا, او میاں اس پانی کو گندا نہ کہہ, یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے نکلا ہے. کہنے لگا حسن بصری ہو کہاں, رو رہے تھے, ہاں ہاں, اللہ اللہ کر کے جلدی سے اپنی پگڑی اتاری, اپنی بغل میں رکھ لی اور گھر گئے. اپنی بیوی سے کہنے لگے وصیت کر رہا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد اس پگڑی میں مجھے کفن دے دینا. قیامت کے لیے اللہ پوچھے اوے بوڑھے کیا لے کے آیا, کہوں گا اللہ تیرا بندہ تیرے ڈر سے رو رہا تھا, اس کی آنکھ سے آنسو نکلا, میری پگڑی پہ گرا, وہ آنسو والی پگڑی تیرے دربار کے اندر لے کے آ گیا. ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم,
غریبڑی تھی، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، میرے پاس ایک کپڑا ہے، اگر تو اجازت دے میں تیرے لیے کرتا سی کے لاؤں، میری اولاد کوئی نہیں۔ لے کرتا سی کے لائی، فرمایا محمد لے تو لیا، اسے پہن کے دکھاؤ سکا۔ آپ نے صحابہ کے درمیان حالہ بنایا، کرتا پہنا، کیسا لگ رہا ہوں؟ او بی بی، اس نے یوں نہیں کہا کپڑا بڑا سونا ہے، اے کملی والے اس کپڑے کی ویلیو کوئی نہیں تھی، جب تیرے تن سے ٹکرا گیا تو میرے کپڑے کا مقام بھی اونچا ہو گیا۔ خوش ہے؟ خوش۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا سب سے بڑا کپڑے کا تاجر آیا، یا رسول اللہ کرتے کی تو کیا ہی بات ہے، ایسا سونا، ایسی سلائیں، ایسی تپائیں۔ عبد الرحمن مجھے لگ رہا ہے کرتا تجھے پسند آ گیا، لے گا۔ کوئی پیمد والا کرتا پہن کے چلے گئے، نیا کرتا عبد الرحمن بن عوف کو دے کے چلے گئے، صحابہ نے آڑے ہاتھوں لے لیا، عبد الرحمن تیرے پاس کپڑوں کی کمی ہے، پتہ اللہ کے نبی کے پاس کرتا نہیں تھا، تیرے پاس کپڑوں کی کمی ہے، تو نے کیوں مانگا؟ اور تمہیں کس نے کہا؟ ہٹانے کے لیے، شادی بیاہ میں پہننے کے لیے مانگا۔ بتاؤ میں کیا کروں گا؟ یہ کرتا میں گھر لے جاؤں گا، کیا کرے گا؟ کب بعد میں بتاؤں گا۔ کرتا میرا عزیزو گھر لے گئے، سارے اہل خانہ کو بلایا، فرمایا لوگوں میرے پاس کپڑے کی کمی نہیں، ہول سیل کا میرا کام ہے، لیکن جب میں مر جاؤں یہ کرتا کفن کے طور پہ مجھے پہنا دینا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے عبد الرحمن کیا لایا؟ کہوں گا تیرے نبی کے جسم کے ساتھ لگا ہوا کرتا تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ حضور کی بات مجھے بیٹھ کے سنائیے، سنا دی، چلے گئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا۔ اچھا بچوں کو پیار کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے کہا صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا تو نہیں دیکھ پائے گا، ایک گل منو کا کیا وعدہ کرو، مانو گے کہ جی اگر میں مر جاؤں میرے مرنے کی خبر حضور کو نہ دینا۔ راستے میں بنو قریظہ یہودیوں کی بستی ہے، میری محبت میں اللہ کا نبی آئے گا، بڑا شفیق ہے، رستے میں کہ یہودی حضور کو نقصان نہ پہنچائے، میں نہیں چاہتا میرے غسل کی وجہ سے حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، کہ پھر کیا کریں؟ اور میں 4 لوگ مجھے غسل دے کے کفن پہنانا، فجر سے پہلے میرا جنازہ پڑھنا، بس ایک درخواست ہے، سیدھے مسجد نبوی میں فجر میں پہنچ جانا اور کہنا یا رسول اللہ تیرا جو دیوانہ ہے نا طلحہ رات اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ جا رہے ہیں، تم قبا کی بستی کے ہو؟ جی کیا حال ہے میرے طلحہ کا؟ وہ تو فوت ہو گئے۔ آپ نے جراتے فرمایا صحابہ بس جلدی کرو، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، غسل دینا ہے۔ پیچھے یا رسول اللہ سے تو غسل دے کے دفنا بھی دیا، جنازہ پڑھ دیا، میں نے کہا تھا نا مجھے بلانا، اللہ کے نبی اس نے منع کر دیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ رستے میں یہودیوں کی بستی ہے، رات کے اندھیرے میں مجھے غسل دینے کے لیے آئیں گے، میری وجہ سے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بس اتنا کہا، حضور آنسوں کے ساتھ رونے لگے، وہی جو ماں سے زیادہ میرے سے پیار کرتا تھا، وہی کہ جی فرمایا دعا کا کہا تھا، اب دعا اس کی یہاں نہیں کرنی، دعا میرے اس کی قبر پہ جا کے کرنی ہے۔ جنازہ سنا پھیرا، بس ان سے باہر نکل کے قبا کے رستے پہ چلے گئے، قبا کے قبرستان میں پہنچے، طلحہ کی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، ادھر آؤ، سب کو اپنے قریب بلایا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج جو میں نے اس ماں کے لاڈلے کو جو دعا دے دی ہے، آج سے پہلے وہ میں نے دعا کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ آؤ تم سنو۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، صحابہ تم آمین کہنا۔ اب کیا دعا؟ اے اللہ یہ اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا لیکن میری محبت میں ماں بھی قربان کر گیا، اے اللہ یہ میرا طلحہ ہے، میں محمد سفارشی بن کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اے اللہ قیامت کے دن جب لوگ تیرے دربار میں آئیں گے تو اچھا سلوک فرمائے گا، لیکن جب میرا طلحہ تیرے دربار میں آئے، اللہ جب یہ تیرے دربار میں آئے، میری گزارش ہے، میری التجا ہے، اللہ جب یہ تیرے دربار میں آئے اس سے پیار سے پیش آنا۔ کیا پیار سے؟ اللہ جب یہ تیرے دربار میں آئے تو اسے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے، میرا طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، جتن ابا فوت ہو گئے، فیسیں کہاں سے لے کے آئی؟ سردی میں تو منہ نہیں دھوتا، کپڑے کون دھو کے بناتی ہے، استریاں کون کرتی ہے، 15 پیپر کون بدلتی ہے؟ چند بچوں کو پالا تھا، عید کے کپڑے کہاں سے آئے تھے؟ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، اوتھے بٹھا دے، اوتھے رکھ دے، اوتھے منجی ڈا دے۔
نہ روٹی دیا کر ضائع کر دیے. بچے پاس نہیں جاتے. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. کبھی وہاں کتھے تیرے پرا مر گئے تینوں پوچھدے نہیں, کتھے تیریاں پیڑاں جڑی ساڈے پیو دے وقت کھا کے جاندیاں سی, جا انہاں نوں واجا مار, کراوے نہ تیرا علاج. ابھی پڑھی کہہ رہی کراوے نہ تیرا علاج, لیا پرا کولوں پیسے, کیوں نہیں حصہ منگدی. کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے, نہ بول, میرا دل کا برد ہے نہ بول. کبھی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے ڈانٹ کے جاتا ہے. کبھی کہتا ہے پھر پیشاب کرتا, جان بھی نہیں چھڑ دی مردی بھی نہیں, چھڑ دے تو پہ ہی رہن دے سر. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا سلا پھر بھی ضعیف. امی تیری تو کیوں نہیں لے کے جانا, تو رکھ لے, تینوں پتہ میرا گھر چھوٹا ہے, تو رکھ لے. اور میری تے آمدن بھی کوئی نہیں, تیرے کول تے تیرا پیسہ اللہ دی خیر رکھ لے. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. پتر لے گئے نواں, پتر لے گئے نواں, دھیاں لے گئے اور, بڈڑی بڈڑا ایوے رہ گئے جیوے بیٹھے چور. پوتوں کے سامنے جھڑک رہا ہے, موٹر سائیکل پہ جھڑکے سدھو میں گاڑی کر رہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. خبردار, چار باتوں کا خیال کریو. ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہونا, ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینے, ماں باپ کی بات کا جواب آنکھیں گھما گھما کے نہ دینا کہ یہ پھر کی ہویا. ماں باپ غصے میں بولے, غصے سے جواب نہ دینا. مجھے غصہ آ گیا, ذلت کے اس گڑھے میں پھینکوں گا, قیامت تک تجھے اٹھانے والا ہی کوئی نہیں آئے گا. ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. میرے محترم دوستو بزرگو, یہ تو اللہ کے دو قیمتی تحفے. دنیا کے 8-10 ملک گھوم کے آیا, پھر 4 یورپ ممالک میں جا رہا ہوں, اگلے مہینے شاید اس سے چلا جاؤں. 3 چیزیں تلاش کرتا ہوں, کہیں نہیں ملتی. تمہیں ملے ریکویسٹ ہے, مجھے بھی تھوڑی سی دے دینا. جوانی چلی گئی, تلاش کر کر کے تھک گیا, کہیں نہیں ملی. چہرے کی خوبصورتی گم ہو گئی, کہیں نہیں ملی. ایک دن ابا گم ہو گئے تھے, ایک دن اماں گم ہو گئی. سن 82 میں ابا گم ہوئے, 2013 میں اماں گئی. تلاش کر کر کے تھک گیا, دنیا کی دولت ملی, ماں باپ نہیں ملے. کہیں تمہیں مل جائے تو مجھے بھی بتانا, ماں باپ کا پیار مل گیا ہے. بالکل جو مخلص ہوتے ہیں وہ پیار ماں باپ کا, جو خود غرض ہوتے ہیں وہ یار کا. بھائی عمران علی صاحب بہنیں یاد کرائیں گی, جب بھی گھر میں آئیں گی ہنسیں گی, بات میں پہلے رو کے دکھائیں گی. خبردار, ماں کی کمی کا گھر میں احساس نہ ہونے دینا. کبھی بہنوں کے منہ سے جملہ نکل نہ دینا, پراوا پھوڑ سفید ہو گئے, اڑتے سب پانی بھی کوئی نہیں پوچھنا. اللہ باپ کو حیاتی دے, جن جن کے باپ فوت ہو گئے
بیٹیوں کے لیے کبھی دروازہ بند نہ کرنا، بیٹی گھر میں آئے وہ پیار دینا جو باپ کی موجودگی میں ملا کرتا تھا۔ 3 دن ہوئے سیدہ فاطمہ کی شادی کو، چوتھے دن حضور تشریف لے گئے۔ کون تھی یہ بوا کھول، میں تھوڑا نہیں جانتا۔ فاطمہ کیا ہوا بیٹی، 3 دن گزر گئے تیرا چہرہ نہیں دیکھا۔ ہونٹ اندر، گالیں اندر گئی ہوئی، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا۔ حضرت علی کی دیوار کی مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی ہے، بانڈے خالی پڑے، دل شکنی نہیں کی کہ تھی نہ کہے کہ کتھے ویا دیتا۔ چادر پیمند والی دیکھ کے بیٹی اتنی موجیں کر رہی ہے، ان خوشیوں میں تجھے غریب باپ کی بھوک کہاں یاد آئے گی؟ کیا کہا؟ اتنی خوشیاں کر رہی ہیں، غریب باپ کی بھوک والا بیڑا کہاں یاد آئے گا؟ ابا اگر یہ خوشیاں ہیں تو غم کیا ہوا کرتا ہے؟ گلہ نہیں کرتی، گلہ نہیں کرتی۔ ابا نہیں، اگر یہ خوشی ہے تو امت کو کون بتائے گا کہ فاطمہ میسیج دینا چاہتا ہوں، 2 جہاں کے سردار کی بیٹی بھوک میں گزارا کر سکتی ہے تو اپنی بیٹی کو بھی گزارا کروانا پڑے گا۔ 2 چادروں کا ذکر کر کے بات ختم کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، دونوں بھائی رخصتی لینے کے لیے آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹیا حق والے حق لینے آ گئے، تو میرے پاس امانت ہے۔ ام سلمہ رخصتی کا وقت ہے، کوئی چادر سر پہ اڑا دے۔ تو ام سلمہ گئی ہے تو فرمایا یہ بہت پھٹی ہوئی چادر ہے پیمد والی، کوئی نہیں لے کے آ۔ سیدہ ام سلمہ اندر گئی، ایک چادر لے کے آئی۔ 16 پیمد کپڑے کے لگے تھے، ایک چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ کہ یا رسول اللہ اس سے بڑی چادر گھر میں کوئی نہیں۔ آپ نے وہ ٹاکیوں والی پیمد والی چادر بچی کے سر پہ رکھی اور فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹی 17 پیمد والی چادر آج لے لے، وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردار کا تاج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ فاطمہ، ایک بیٹی زینب انتقال ہو گیا، تشریف لائے۔ مدینے والیوں غسل دینے کے بعد کفن نہ دینا، میں خود کفن لے کے آؤں گا۔ بار بار بیٹی کو غسل دے دیا، غسل دے دیا، حجرے میں چلے گئے۔ جو کملی مبارک تھی کندھے پہ جو چادر تھی یہاں اتاری، اس کا تہمت بنایا اور جو تہمت تھا اس کو لپیٹا کہ اس میں میری بیٹی کو کفن دے دو۔ تہمت جب تشریف لائے، بیٹی تیرا باپ تجھے نئے کپڑے کا کفن تو نہ دے سکا، لیکن اس چادر میں تجھے کفن دیا کہ جنت کی چادریں بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ کونے سے مدینے والی عورتیں رونے لگ گئی، یا رسول اللہ جبریل لے کے آیا کہ نہیں نہیں، یہ چادر کہاں سے آئی؟ کہ جاؤ دنیا والوں کو بتا دو زینب جو کفن لے کے جا رہی ہے وہ کپڑا بھی ابھی محمد کے جسم سے لگ کے آیا۔ اور بیٹی سے پیار۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے عزیزوں سب کو معاف کر دیا۔ ایک نوجوان آیا احبار بن اسود، چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا ہے، ہاتھ بڑھا، ہاتھ دو، کیوں؟ دنیا کو معاف کیا، مجھے بھی معاف کرو۔ جرم کیا؟ کہ نہیں بتاؤں گا۔ ہٹائی، صحابہ کی تلواریں باہر نکالی، یا رسول اللہ سر قلم کر دیں۔ فرمایا نہیں، کیا جرم کیا؟ کہ نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں نے آپ کو اپنا جرم بتا دیا تو کیا پتا مجھے معاف نہ فرمائے۔ اچھا